بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیج ہے 272، ویلاگ نمبر 4، سیرت النبی جلد سوم۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہے ابھی صدہا گہر اس ابر کی آغوش میں، برق ابھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں۔ وادی گل خاک صحرا کو بنا سکتا ہے یہ، خواب سے امید دہقاں کو جگا سکتا ہے یہ۔ اس روایت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جہم بن ابی جہم عبداللہ بن جعفر سے اور عبداللہ بن جعفر خود حلیمہ سعدیہ سے راوی ہیں۔ اس طریقہ سے یہ روایت ابن اسحاق اور دلائل ابن نعیم میں ہے۔ جہم بن ابی جہم مجہول ہے اور عبداللہ بن جعفر کی حلیمہ سعدیہ سے ملاقات ثابت نہیں، اور ابن اسحاق جہم بن ابی جہم کا شک ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر نے خود مجھ سے کہا، یہ ان سے سن کر کسی اور نے مجھ سے کہا۔ ابو نعیم میں گویا شک مذکور نہیں ہے، بلکہ اس میں تصریح عبداللہ بن جعفر کا نام لیا گیا ہے، مگر اس میں اس کے نیچے کے راوی مجروح ہیں۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ واقدی کا ہے۔ ابن سعد نے اس روایت کو اسی سلسلہ سے ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70، مگر علاوہ اس کے کہ واقدی کا اعتبار نہیں، اس کی تفصیل سند تک اس میں مذکور نہیں، اوپر کے راویوں کا نام مطلق نہیں بتلایا گیا ہے۔ نمبر 3، ابو نعیم نے ایک اور سلسلہ سے اس کو بیان کی ہے، جو یہ ہے: عبد الصمد بن محمد سعدی اپنے باپ سے اور وہ ایک شخص سے جو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا بیان کرتے ہیں، یہ تمام تر مجہول لوگ ہیں۔ نمبر 4، بہقی اور ابن عساکر نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباس سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، لیکن اس سند میں محمد بن زکریہ الغلابی جھوٹا اور وضع ہے، اس کا شمار قصہ گوئیوں میں ہے۔ نمبر 5، ابن عساکر نے شداد بن اوس صحابی کے واسطے سے ایک نہایت طویل داستان نقل کی ہے، جس میں مذکور ہے کہ قبیلہ بن عامر کے ایک پیر مرد نے خدمت نبوی میں آ کر آپ سے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کیے۔ آپ نے پورا حال بیان کیا، من جملہ اس کے ایک واقعہ آپ نے بچپن کے شق صدر کا بیان کیا، لیکن خود ابن عساکر اس روایت کو غریب یعنی ثقات کے بیان سے مختلف کہتے ہیں۔ اس کے سوا اس سلسلہ سند کے بیچ میں ایک بے نام و نشان راوی ہے۔ اس سے اوپر ایک اور قابل اعتراض راوی اس میں ابو یحییٰ ہے، جو شداد بن اوس صحابی سے اس قصہ کو سنتا بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے تمام تاریخ صغیر صفحہ نمبر 13 الہ آباد میں اس کی نسبت لکھا ہے، فی حدیث نظری اس کی حدیث بحث طلب ہے۔ ابو حکم کہتے ہیں، لیسا حدیث بالقائمہ، حضرت شداد بن اوس سے مکحول شامی کے واسطے سے ابو علی ابن عساکر نے بعینہ اس واقعہ کو ایک اور سلسلہ سے نقل کیا ہے، جس میں گو کوئی مجہول راوی بیچ میں نہیں آیا، مگر اس میں یہ کمی ہے کہ مکحول اور شداد صحابی کے بیچ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی روایت منقطع ہے، کیونکہ مکحول نے حضرت شداد کا زمانہ نہیں پایا۔ مکحول تدریس میں بدنام تھے، یعنی ان کی عادت یہ تھی کہ بیچ میں اگر کوئی کمزور راوی آ جاتا تو وہ اس کا نام چھپا دیتے تھے یا بیچ میں اس کو حذف کر کے اگلے سے سلسلہ جوڑ دیتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مکحول اور حضرت شداد کے بیچ میں دراصل وہی ابو الجفا تھا۔ مکحول نے یہ دیکھ کر کہ وہ مجروح ہے اس کو بیچ سے نکال دیا، اس لیے یہ سلسلہ بھی نامعتبر ہے۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 4۔ اب انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں۔
جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ چڑھا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو نما کہہ دوں یہ مشکل ہے، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے،